وہ لوگ جو عمران خان کی مظلومیت پر دل گرفتہ ہیں، جو اپنے ہیرو کے ساتھ اس جبر پر تنہائی میں روتے ہیں، وہ مائیں جو اپنے بیٹوں سے زیادہ اڈیالے کے مکین کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، وہ بوڑھے ہاتھ جو اس کے لیے دعائیں نیم شب میں اٹھتے ہیں، بس انہیں یہی کہنا تھا کہ غم نہ کرو، تمہاری دعائیں مستجاب ہوئیں، تمہاری آنکھوں سے ٹپکتا آنسو انمول موتیوں کی طرح قبول کر لیا گیا، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ حیا آتی ہے، یہ تمہاری دعاؤں ہی کا ثمر ہے کہ ظالم آدمی کی نظر سے گر کر انسان جو ہے وہ نشان عبرت بن رہا ہے، کوئی دوسرا بندہ ظالم جو ہے وہ نشان عبرت بن رہا ہے، اور دوسری طرف جیل میں بیٹھا قوم کا سالار جو وہ خود قرار پا چکا ہے، اس لیے کہ وہ 25-26 کروڑ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا ہے۔ اس کے مخالفین بھی اب اس کی محبت کے گن گانے لگے ہیں، اس کی محبت کے پھریرے لہرا رہے ہیں۔ عید کے روز جیل سے اس قیدی کا پیغام ملا ہے، میں اپنی قوم کے لیے واپس آؤں گا، میں اپنی قوم کے لیے واپس آؤں گا۔ ناظرین، یہ مسلسل تیسری عید ہے جو عمران خان نے جیل میں گزاری ہے۔ عید کے روز بھی اسے جیل کے تنگ و تاریک سیل سے نہیں نکالا گیا، اسے دوسرے قیدیوں کے ساتھ نماز تک پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ عید کے روز ہر قیدی سے اس کے گھر والوں کی ملاقات کروائی جاتی ہے، ان کے لیے گھروں سے پکے ہوئے کھانے آ جاتے ہیں، مگر عمران خان سے نہ اس کی اہلیہ کی ملاقات کروائی گئی نہ بہنوں کی۔ حق کے لیے ڈٹ جانے کی پاداش میں اس نے ایک اور عید تنہائی میں گزار دی۔ اس کے مخالفین بڑے ہی کم ظرف ثابت ہوئے، جن کے ہاتھ میں اقتدار ایک کٹی پتنگ کی طرح آ گیا، اور اقتدار اور اختیار کے نشے نے ان سے ان کی عقل یا معقولیت چھین لی ہے۔ نتائج سے بے پرواہ حکمرانوں نے عمران خان کو قید تو کر لیا ہے، لیکن اب اسے قیدی کے حقوق دینے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے۔ وہ اس پر ٹارچر کے نت نئے حربے استعمال کرتے ہیں، سیڈسٹ ہو چکے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید سیاسی فائدے نہیں حاصل کرنا چاہتے، بلکہ عمران خان کو ٹارچر دے کر وہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ اسی سیڈسٹ میرے مولا، ہم کیسی ناشکری قوم ہے کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ اپنے محسنوں کو تکلیف پہنچا کر اسے لذت اٹھاتا ہے، یعنی وہی سیڈزم۔ کبھی بے چین ہو کر ہم اپنے رب سے شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ اے بار الہ، جو بار بار حالات کی بھٹیوں سے نکل کر کندن بن جاتے ہیں، انہی کو کیوں آزمایا جاتا ہے؟ اے میرے رب، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مظلوم کی مشکیں کس دی جاتی ہیں اور ظالم کی رسی دراز کر دی جاتی ہے؟ اے میرے مالک، جو دست قاتل کو جھٹک دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں، ان کا مقدر ٹکٹکی اور زنجیریں کیوں بنا دی جاتی ہیں؟ پھر جب مایوسی کے سائے گہرے ہونے لگتے ہیں تو خود خالق کا فرمان سامنے آتا ہے، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یقیناً میرے رب کا فرمان سچا ہے، سچا ہی ہوگا۔ وہی ہے جو ظلم کی تاریکی میں دلوں میں امید کے دیپ جلاتا ہے، وہی تو ہے جو حوصلوں کی پرورش کرتا ہے، وہی تو ہے جو گرتوں کو تھام لیتا ہے۔ ذرا غور تو کریں ناظرین، اڈیالے والے پر وہ یوں ہی تن کر نہیں کھڑا، اس کی اداؤں پہ غور کریں، اس کے شب و روز پہ غور کریں، تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے، مجھ سے اتفاق کریں گے کہ وہ یوں ہی تن کے نہیں کھڑا۔ ظالم اپنے قیدی کے خوف سے کس وجہ سے تھر تھر کانپ رہا ہے؟ کس نے اس قیدی کی محبت جو ہے وہ پوری قوم کے دلوں میں ڈال دی ہے؟ کیا ایسا معجزہ ہو گیا؟ اس نے اندر کیا کر دکھایا؟ وہ کس کا سہارا ہے جو اسے جھکنے نہیں دیتا؟ وہ قوت، وہ طاقت، وہ سہارا عرش والے کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔